خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام التائب حبيب الله. صدق الله مولانا العظيم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. سب زور سے درود پاک پڑھ لیجئے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے
دلوں کو جوڑتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ایسا میٹھا پیارا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم علماء کرام اور بستی میں رہنے والے میرے بچوں اور نوجوانوں، دیکھو نا، میں کیسا عالم معلوم ہنسانے والا ہوں، وہ یہ ایک دم نوجوان سمجھتے ہو گئے اللہ والے آ گئے تو کیا ہے ایک دم سیریس رہنا ہے، نہیں، میں پوچھوں گا کہ میں نے کیا بات کہی، کیونکہ نوجوانوں سے اٹھنا بیٹھنا میرا زیادہ ہے، تو میں سب کو پہچانتا ہوں کہ ان کو کب کہاں پرابلم ہوتی ہے۔ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ شاہ رخ؟ محمد اختر ہے، کیونکہ یہ نوجوان ایسے ہیں، وہ کل کے مستقبل کے، کل کے فیوچر کے ایک بڑے کیا ہے، پوری بستی کو اٹھانے والے بن سکتے۔ دعا کیجئے کہ اللہ یہاں پر ہر ایک کو جو ہے عالم، حافظ، دین کا داعی، بزنس مین، بڑے سے بڑے اللہ والا بنا دے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ تمناؤں کو، ہم سب کی جو ہے ساری کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انعام ہم پر کیے، دھیان سے سننا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کیا ہے، بہت سارے انعامات ہم پر فرمائے، لیکن ایک ایسا انعام جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وہ کون ہے؟ زور سے کہو نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس اشعار جو ہے یہ تختی اللہ کے نبی کی شان کے اندر کیا کیا الفاظ کہہ رہی ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا یہ تو جلیل القدر نبی ہے نا، وہ آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا
زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین ہے نا وہ آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہے ہیں، ضا نے کہا فکر نہ کرے یہ تو ظلم کو مٹانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، یا نے کہا یثرب کو مدینہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یکتا زمانے کا امام ظلم کو بدعات کو رسومات کو اور جو ہے تکلیف دینے والے انسانوں کو مٹانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ایک ذرہ ہمارے نبی کی جو ہے تعریف کرتا ہے، آسمان بھی نبی کی تعریف کرتا ہے، زمین بھی نبی کی تعریف کرتی ہے، پہاڑ بھی میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور نظام ساری دنیا کا نظام جو ہے اللہ چلاتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعریف کس کی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جائے گی۔ محمد کا معنی یہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا تعریف کی جائے گی، اور اس کی تعریف کسی نے نہیں کی، سب نے تعریف کی، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ کہیں بھی کوئی مذہب والا ہو، ہر ایک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ تعریف کی ہے۔ تو آج جو ہے ہمارا مضمون بھی ہے نا عشق نبی ہے، ہمارا مضمون عشق نبی، دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت، جب محبت آ جاتی ہے، اگر آداب محبت تجھ کو آ گئی تو جینے کا سلیقہ بھی آٹومیٹک آ ہی جائے گا۔ اس لیے کیا ہے، ہم نبی کی محبت میں ہم تمام جمع ہوئے کہ نہیں؟ تمام جمع ہوئے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ جائے؟ تمام چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کی محبت دل میں آئے، اور نبی کی محبت دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور جو ہے میدان محشر میں بھی کامیابی، پل صراط کے راستے پر، پل صراط مستقیم پر بھی کامیابی، اور صراط مستقیم پر کامیابی یعنی سیدھے راستے پر کامیابی کیسے ملے گی؟ نبی والے طریقے پر، نبی والے اخلاق، نبی والے بول، نبی والی زبان، نبی والا جو ہے درد، نبی والی قرآن، نبی والا جو ہے عشق، یہ آپ کو جو ہے دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کیا ہے؟ کامیاب کرے گی۔ اس لیے ہم سب یہاں نیت کر، کون نہیں دنیا کے اندر کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ بتاؤ نے کون سکسیس چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ بتاؤ۔ تمام چاہتے ہیں نا؟ تمام لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہو جائے؟ سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے؟ نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا، نبی والے اخلاق اپنانے پڑیں گے، تب کامیاب ہوگے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ذرا دھیان سے سننا، کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کی والدہ ماں امینہ یہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا پیٹ سے، تو اس کی آنکھیں گویا سرمی لیے ہے، اس کی آنکھوں کے اندر سرما لگایا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر چمک ہے، جو ہے دور سے دیکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر سرما لگایا ہوا ہے، تمام چیزیں بنائی ہوئی ہے۔ ان کی والدہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میرا محمد دنیا کے اندر آیا،
میری ماں کے پیٹ سے، وہ کہہ رہی ہے ان کی والدہ، جب وہ میری پیٹ سے آیا تو میں نے اس کو گلے لگایا اور میں نے اس کو بستر پر رکھا، پھر میں نے اس کو سلانے کے لیے نیچے رکھا تو سب سے پہلے میں دیکھ کر حیران ہو گئی وہ کیا کام کرنے لگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سجدہ کرنے لگے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑنے لگے۔ میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے، نبی یہ کہتا ہے کہ اے میری پیاری امت، اے میرے محبوب کی امت، کہ جب تمہارا نبی دنیا میں آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو ہمارا نبی کہتا ہے۔ مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا تو ہمیں پیغام ہے کہ ہمارا نبی ہمیں بتاتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو سجدے میں ہے۔ ہم کامیابی کس میں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم کامیابی کیا ہے کاروبار میں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم کامیابی کیا چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک میں ہم فیمس ہو جائے، ہم کیا ہے فیس بک پر کیا ہے ہمارے 1 ملین سبسکرائبر ہو جائے، اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی تو کیا ہے، کامیابی کیا سمجھتے ہیں ہم کہ کپڑے پہن لیے، اچھے موبائل، اچھا شوز، کیا ہے اچھے کپڑے، اور کیا ہے شاہ رخ خان کی نقل اتار لی، سلمان خان کی نقل اتار لی، کامیاب نہیں۔ وہ شاہ رخ بہت ہنس رہا ہے، نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی نبی والے طریقے میں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کامیابی میرے نبی سب سے پہلے جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو سجدہ کیا، اور ہماری آج کی عورتیں، ہماری نوجوان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنی بات کو سمجھ لے کہ کامیابی سجدوں میں ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہمارے شوہر کو منا لیں گے، ہمارے شوہر کو کیا ہے اپنی باٹلی میں اتار لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، گھر کا کام چلے گا، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کامیابی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کہہ رہے اللہ کی مانو، ساتھ میں کس کی مانو؟ رسول کی مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، مرتے رہو گے تو ہے سکسیس نہیں ملے گی۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی سے ہر مخلوق محبت کرتی تھی، چاہے پہاڑ کی مخلوق ہو، سمندروں کی مخلوق ہو، اور دنیا میں بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھی؟ محبت کرتی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھی؟ عشق کرتی تھی۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر میں کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت بھی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے، پہاڑ بھی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے پاس سے گزرتے تھے، اونٹنی بھی کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پاس سے گزرتے تھے، پانی بھی سلام کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ارے محبت کیا ہے؟ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ماتم منا لیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے 2-3 اشعار 2-3 نعت پڑھ لی، محبت نہیں۔ محبت کیا ہے؟ کب پیدا ہوگی؟ کہ جب ہمارے نبی والے اخلاق ہوگے۔ نبی نے کیا فرمایا، جس وقت جو فرمایا اس وقت کیا ہے وہ کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صبح فجر میں اٹھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ظہر میں بھی نماز پڑھنی ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ عصر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھنا سنت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کٹا ڈالتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا بتاؤ نے؟
ہم کس سے محبت کرتے؟ نبی سے۔ تو محبت والا لباس کون سا ہے؟ یہ لباس ہے۔ اور ہم کس کے لباس کو اپنا رہے؟ غیروں کے لباس کو اپنا رہے اور ان کی باتیں مان رہے۔ شاہ رخ خان ابھی کیا ہے، کوئی بھی ایک فیشن چلتی ہے۔ ابھی میں نے مولانا وسیم صاحب بیٹھے ہوئے، تو وہ پین پھٹی ہوئی تھی، تو اس کو کیا فیشن بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا فیشن ہے، یہ فیشن پر کیا ہے لوگ کر رہے۔ اللہ، اور اس کو کیا کرتے لوگ، شوق سے پہنتے۔ ارے بھائی اس کے اندر تو کیا ہے، ایک دم کیا ہے پٹیچر لگتا ہے، اور ایک دم تو کیا ہے صحیح نہیں لگتا، بالکل اچھا نہیں لگتا، پھر بھی کیا ہے بس ہیرو نے اپنایا ہے نا، بس وہی وہ ہمارا لباس، وہ ہمارا یہ نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ ہو، جو ہے چہرے پر داڑھی ہو، لباس کیا ہے سنت کے مطابق ہو، لباس کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمیں یاد آیا، ہم ہیرو کی نقل مارتے ہیں، ہم دیکھتے کہ کس طرح یہ چلتا ہے، ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کیا ہے ہم لباس کے اندر وہ ایسا کپڑا پہنتا ہے میں بھی پہنوں گا، یہ اس طرح یہ چیز استعمال کرتا ہے، گھڑی استعمال کرتا ہے میں بھی استعمال کروں گا، یہ کپڑا پہنتا ہے میں بھی ایسے کپڑے پہنوں گا۔ لیکن میرے نوجوانوں، کبھی ایسے دل کے اندر آیا کہ میرے نبی کس طرح چلتے تھے، میرے نبی کس طرح بولتے تھے، میرے نبی کس طرح جو ہے اپنے رہن سہن کے اندر کیا کیا چیز استعمال کرتے تھے؟ ہمارے نوجوان کیا ہے بھول چکے ہیں۔ میں بھی اللہ کو بھولا چکا ہوں، نبی کو بھولا چکا ہوں، آپ بھی اللہ کو بھولا چکے ہیں، نبی کو بھولا چکے ہیں، نبی والے اخلاق بھولا چکے ہیں۔ ہمارے نبی جو ہے امت کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، بھائی کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، بہن کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسا رہتے تھے، ہم تمام چیزوں کو بھول گئے اور اپنی زندگی کو کس میں برباد کر رہے ہیں؟ موبائل میں برباد کر رہے، واٹس ایپ میں برباد کر رہے، فیس بک پر اپنی زندگی کو برباد کر رہے۔ میرے نوجوانوں، کبھی بھی تم سکھ نہیں پاؤ گے، کبھی بھی تم جو ہے لائف تمہاری سکسیس نہیں ہوگی۔ سکسیس تو وہی ہوگا جب اللہ کے حکم کو مانیں گے، نبی والے طریقے ہوں گے، تب کیا ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دل کے اندر عشق پیدا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے۔ آئیے میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، یہ انسانوں کی بات نہیں، صرف میں جانوروں کی اور کیا ہے مخلوق ایسی شے کی بات کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جو ہے اپنے سینے سے دل سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مقداد بن اسود، وہ جب ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے اندر ممبر عطا فرمایا، اور ممبر تمیم داری، غلطی سے میں نے کہہ دیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو ہدیے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر ہدیہ کیا، اور ہدیہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے لگے۔ نوجوان دھیان سے سنو کہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر عشق نبی پیدا ہوگا تب جب ہم ایسے واقعات سنیں گے۔ اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے شروع ہوئے تو جو ہے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ کہاں کہ مسجد سے کہیں نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی بھی بچہ نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے، تو یہ رونے والی آواز کہاں سے آتی ہے، یہ رونے والی آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ایک ستون تھا، ایک پلر تھا، اس کو ہاتھ لگایا تو وہ آہستہ آہستہ رونا اس نے بند کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا اور کہ یہ کیوں رو رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیوں رو رہی تھی، یہ کیوں رو رہا تھا پلر؟ تو کہا کہ یہ نبی کے عشق میں رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب
جب ممبر نہیں ہوتا تھا تو مجھ پر آپ ٹیک لگایا کرتے تھے اور جو ہے آپ مجھ سے ہاتھ لگاتے تھے تو مجھے سکون ملتا تھا اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اب آپ چلے گئے، آپ کی جدائیگی مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ کا جو ہے الگ ہونا مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں کیا ہے اندر سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا اور تو خاموش ہو گئے۔ کیسی محبت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پلر بھی محبت کرتا ہے اور ہم سے تو کیا ہے لوگ بھی ناراض ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے مخلوق بھی ہم سے محبت کرتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوتا تو تمام دنیا کی مخلوقات، دنیا کے انسان، دنیا کے جنات، دنیا کے پرندے، دنیا کے چرندے، اڑنے والے، تیرنے والے، تمام مخلوقات ہم سے محبت کرتی، لیکن ہم جس جگہ سے جاتے ہیں لوگ ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کیا ہے ہم ہمارے نبی کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اس لیے محبت نہیں کرتے۔ لوگ ہم سے محبت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ آؤ میرے نوجوانوں، آؤ میرے نوجوانوں، نبی والے طریقوں کی طرف آؤ میرے نوجوانوں۔ کیا ہے ہم نبی والا لباس پہن لے، نبی والا جو ہے کپڑا پہن لے۔ آج پولیس والا اپنی وردی میں، جو ہے پائلٹ اپنی وردی میں، ہوٹل کا ویٹر اپنی وردی میں، اور نہ جانے کس کس کے کپڑے ہیں۔ اسکول کے بچے اسکول میں کتنے اچھے لگتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں، گمن سے کہتے ہیں، یہ تو میرے اسکول کے کپڑے ہیں، یہ تو میرے ہوٹل کے کپڑے ہیں، یہ تو پولیس کا ڈریس ہے، یہ تو کیا ہے بلڈنگ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ میرے کپڑے، اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ہمیں کیوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے محبت نہیں ہے؟ ذرا زور سے کہو نا، محبت ہے تو ہم کیوں لباس نہ پہنے؟ ہمارا چہرہ نبی والا ہو، ہمارے جو ہے لباس کیا ہے کپڑے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو، ٹخنوں سے اوپر ازار ہو، ٹخنوں سے اوپر ازار ہو، اور کیا ہے ہمارے نوجوان کیا ہے چہرے پر پگڑی سجائی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ تو خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو رسول کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو مجدد الفسانی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو بایزید بستانوی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو معروف کرچی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو صحابہ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو عمر کا دیوانہ جا رہا ہے، ابو بکر کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو عثمان کا دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھ کر تو کوئی عبرت پکڑے، ہم تو کیا ہے اپنے چہرے بال ادھر سے ادھر ادھر کاٹتے ہیں، اس سے کیا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں وہ اس کو بگ کہتے ہیں، اس کے کیسے اوپر سے بال، گھوڑے کے کیسے اوپر کے بال ہوتے ہیں اور آپس میں جو ہے پورے صاف ہوتے، اس طرح ہمارے نوجوانوں کے لباس ہوتے ہیں، ان کے ایسے کیا ہے بال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وجہ یہی ہے دل کے اندر عشق نبی نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ دوسرا آپ کو واقعہ سناؤں، ذرا دھیان سے سننا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک مرتبہ جا رہے تھے، ان کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، وہ ہمیشہ تیز چلتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو چل، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ چلتے تھے تو بھی ہمارے ساتھ چل، تو کیوں نہیں چلتی ہے؟ تو جواب وہ روتی تھی، اور معلوم چلتا تھا ہمارے نبی سے ایسا عشق تھا، وہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی میں اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ تمام صحابہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے اس کو اچار یہ گھاس ڈالتے تھے، وہ گھاس کو نہیں لیتی تھی، وہ گھاس کو نہیں کھاتی تھی، اور آخر کار اس کو زبردستی کھانے کو کہا گیا تو وہ جنت البقیع میں چلی گئی، اور وہاں جو ہے بغیر کھائے بغیر
بغیر پیے ایسے ہی مر گئی۔ یہ جب جانور کا یہ حال ہے تو ہمارا کیسا حال ہونا چاہیے؟ جب جانور اللہ کے نبی سے ایسا عشق کرتے ہیں، ہمارے اندر کیسا کہاں چلا گیا عشق، ایسی محبت کہاں چلی گئی؟ سن رہے ہیں نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے میری بات؟ نہیں سمجھ میں آیا تو فوراً کہہ دے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ میں بند کر دوں گا۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ماشاءاللہ دیکھو سن رہے، اس سے معلوم چل رہا ہے۔ تھوڑا جوکس بھی سنا دوں میں تم کو، نوجوان ہے تو سنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ میاں بیوی گاڑی پر جا رہے تھے تو وہ اپنی اس کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، وہ پریگننٹ تھی، کیا تھی وہ حاملہ تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ وہ میں ایک پیزا کی دکان ہے نا وہاں پر جا رہا ہوں۔ تو کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہوم ڈیلیوری فری۔ تو اب یہ ایسا نوجوان ہو، ایسا شوہر ہو کہ وہ کیا ہے وہاں لکھا ہوا تھا کہ ڈیلیوری فری، تو اس کا مطلب یہ غلط سمجھ لیا کہ بھائی وہ جو ولادت والی جو ڈیلیوری ہوتی ہے نا وہ فری ہو، اس لیے کیا ہے وہ میں آ رہا ہوں۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بھائی فری مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے گھر سے آپ کے لیے لے کر آئیں گے، وہاں دکان سے لے کر گھر پر کیا ہے آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اس لیے آپ بھی کیا ہے کچھ غلط مت سمجھ لینا کہ میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں آپ بھی سمجھیں۔ تو میں بات چل رہی تھی کہ نبی سے محبت کب پیدا ہوگی؟ جب دل کے اندر کیا ہے نبی والے اخلاق ہو، اور معلوم چلے گا کتابوں سے کہ میرے نبی نے کس وقت کیا حکم فرمایا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دنیا میں پیدا ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا، تمام جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد لوگ شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ وہ بچہ بھی ماں باپ کی دعاؤں سے، ماں باپ کے صدقے سے، ماں باپ نے جو لوگوں پر خرچ کیا ہوتا ہے تو بچہ اور بچی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے لوگوں نے دعائیں کی تھی۔ سب سے پہلے دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو ابو الانبیاء تھے، انبیاء کے سردار تھے، انبیاء کے والد تھے، ان کے لیے کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے دعائیں کی تھی، اور ان کے لیے بہت لوگوں نے دعائیں۔ ان کی نسل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے اندر کتنے انبیاء تھے؟ 18,000 انبیاء۔ کتنے انبیاء؟ زور سے کہو نا، 18,000 انبیاء پہ آئے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل مطلب دوست، فرینڈ، کیا ہے آپس میں دوست، وہ کہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ جو ہے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیجئے، کعبۃ اللہ کو بنائیے۔ تو وہ کعبۃ اللہ کو بنانے لگے۔ بنانے کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جو دعا مانگے گا تیری دعا کو کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ زور سے کہو نا کہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ تیرے خزانے کے اندر بہت ساری نعمت ہے، لیکن ایک ایسی نعمت ہے، صرف ایک ہی ایسی نعمت ہے، صرف ایک ہی ہے تیرے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، وہ یہ ہے صرف اللہ کا حبیب ہے۔ اور کیا ہے؟ میں تجھ سے مال و متاع نہیں مانگتا ہوں، میں تجھ سے دنیا کی جائیداد نہیں مانگ رہا ہوں، تجھ سے دنیا کے پیسے، دنیا کے شہرت، عزت نہیں مانگتا ہوں، میں تو آمینہ کا لال مانگتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ آپ کے خزانے کے اندر صرف ایک ہی ایسی نعمت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ہے، وہ کیا نعمت ہے؟ میں آپ سے کیا ہے دنیا کا مال و متاع نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا جائیداد نہیں مانگتا، دنیا کا بینک بیلنس نہیں مانگتا، میں تو آپ سے کیا ہے آمینہ کا لال مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے؟ کہ میں آمینہ کا لال مانگتا ہوں۔ ہم سب تمام کو کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کی کیا ہے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بنو سعد، وہ یہاں پر طائف کے اندر ایک قبیلہ ہے، وہاں آج اس کو بھی جانے کا موقع ملا۔ عجیب جو ہے وہاں اللہ کی رحمتیں عجیب ہے، وہاں دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا کسی اللہ والے سے ملاقات کرتے تو ہماری حالت بدلتی ہے کہ نہیں؟ بدل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، ہم بھی جو ہے نماز پڑھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی کیا ہے تلاوت کریں گے۔ ہماری مائیں بہنوں سنو کہ 8 عورتیں تھیں، 8 عورتوں نے ارادہ کیا کہ یہ میں یہاں بنو یا طائف سے ہم سفر کر کے مکہ مکرمہ جائے۔ 8 عورتیں تھیں، وہ تو جلدی 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 چلی گئی، لیکن اس کے اندر ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت تھی اور اس کا شوہر تھا، وہ بھی بیچاری اس قافلے میں 10 عورت تھی، اس میں یہ بھی شامل تھی، یہ بھی ایک عورت تھی۔ اس نے بھی سوچا کہ وہاں پہلے زمانے کے اندر مکہ مکرمہ میں اور عربستان کے اندر دودھ پلانے کے لیے چھوٹی جب بچی پیدا ہوتی ہے تو 1-2 دن کے بعد گاؤں میں بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کی اچھی پرورش ہو، وہ اچھی زبان سیکھے، وہاں جا کر اچھے کیا ہے وہ اخلاق سیکھے گے تو کیا ہے گاؤں شہر کے اندر بھی اچھے اخلاق وہ سیکھے گے۔ تو اسی طرح ان کی وہ عورتیں کیا ہے وہاں پر دودھ دائیا کے اس کو کیا کہتے ہیں دائیا دودھ پلانے والی وہ عورت انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا، وہ بھی یہاں مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی۔ یہ 8 عورتیں تو جلدی 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 آ رہی ہے، ان کے پاس سواری بھی تیز ہے، ان کے پاس تمام چیز موجود ہے، لیکن اللہ کے جو یہ حبیب کی امی حلیمہ سعدیہ ان کے پاس یہ چیزیں سواری نہیں ہے، ان کے شوہر اور ان کے پاس صرف ایک ہی سواری ہے اور وہ بھی دبلی پتلی کیا ہے اونٹنی ہے۔ اسی طرح وہ اپنی اونٹنی دبلی پتلی جو اونٹنی تھی وہ اس لے کر جا رہی ہے دی آہستہ۔ جو پہلے عورت تھی 8 وہ تو جلدی جلدی وہاں پر مدینہ کے اندر مکہ کے اندر پہنچ گئی، اور وہ وہاں کے شوہر تھے، وہاں وہ شہزادے تھے، ان کے پاس سے کیا کر لیا انہوں نے بچے کو لے لیا تاکہ وہ اس نیت سے گئی کہ مجھے اچھا بچہ ملے گا، یعنی پیسے والا بچہ ملے گا تو میرے پاس آمدنی بھی زیادہ آئے گی، میں یہاں کیا ہے اپنا جو ہے گزارا چل سکتا ہے، تو یہ جلدی پہنچ گئی۔ اب یہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جب ہسبینڈ کہاں پہنچے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں ہے، صرف ایک آمینہ کا لال یتیم موجود ہے، اور کیا ہے صرف ایک ہی بچہ تھا۔ اس بچے کو لے کر اس بچے کے گھر گئی، چلو کوئی ہے نہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو لے لے، اس در یتیم کو لے لے۔ پھر وہ جیسے ہی حضرت آمینہ کے گھر پہنچی حلیمہ سعدیہ تو وہ بچے کے بارے میں بات کرنے لگے، آپس میں وہ شوہر سے باتیں کرنے لگی کہ یار یہاں مجھے کچھ نہیں ملے گا، مجھے یہاں کچھ نہیں ملے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی ذرا بچے کو بھی تو دیکھ لیا جائے کیسا بچہ ہے۔ گھر میں پہنچے، بچہ سویا ہوا ہے، جو ہے وہ کیا بولتے ہیں گھوڑیے میں سویا ہوا ہے، اور وہاں سے جیسے ہی پردہ اٹھایا، چادر اٹھائی، دیکھتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر کیا ہے، دیکھ کر حضرت
محمد شیخ العربی والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دیکھ کر کیا ہے مسکرانے لگے. حضرت حلیمہ سعدیہ ایک دم جو حیران ہو گئی کہ یہ بچہ مسکرایا. اور وہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی ہنسی کی وجہ سے وہ حلیمہ سعدیہ بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اپنے غم کو بھول گئی. جو نیت لے کر آئی تھی میں پیسے کما کر جاؤں گی، لیکن کیا ہے وہ تمام چیز بھول گئی اور وہ ہنسنے لگی. دل کا سارا غم مٹ گیا. اسی لیے شاعر نے کیا فرمایا، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. دیکھ کر صرف کیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہے حلیمہ سعدیہ کیا ہے ہنسنے لگی. پھر ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا کہ ایسا پیارا بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو ان کی بیوی حضرت ان کی والدہ یہ کہنے لگی کہ میں نے ایسا بچہ کیا ہے نہ مکہ میں دیکھا نہ مدینہ میں ایسا بچہ دیکھا. کہ ایسا بچہ میں نے، آپ تو صرف گاؤں کی بات کر رہی ہو، اس شہر کے اندر بھی میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. پھر پاس میں خواجہ عبد المطلب بھی موجود تھے. وہ کہنے لگے تم تو کیا ہے حلیمہ، تم تو یہ کہتی ہو کہ گاؤں میں ایسا بچہ نہیں ہے، اور آمینہ تم ایسا کہتی ہو کہ شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں ہے. میں تو ملک در ملک پھرتا ہوں، ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. آخر کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچے اگر وہ ہوتے تو یہ کہتے کہ حلیمہ تم نے تو گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، حلیمہ آپ نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور کیا ہے آمینہ تم نے تو شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور عبد المطلب تم نے تو شہر در شہر میں ملک در ملک میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے، پورے دنیا کے اندر پورے جہان میں آسمان و زمین میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا خوبصورت بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کون سب چاہتا ہے کہ ہم نبی کے طریقے پر جئیں گے، نبی کے اخلاق ہمارے اندر اتریں گے. ہماری نوجوان عورتیں سن لے کہ پردہ کا پردہ یہ حضرت فاطمہ کا کیا ہے، یہ شیوا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں تم بھی قیامت کے دن کھڑی ہونے والی ہو. تم بھی کل قیامت کے دن کیا ہے عائشہ کے سامنے کھڑی ہونے والی ہو. تم بھی حضرت اسماء کے سامنے کھڑی ہونے والی ہو. ہماری عورتیں یہ نہ سوچے کہ کیا ہے میں تو پورا دن کام کرتی ہوں، میں تو پورا دن بچوں کو کھلانے میں لگتی ہوں، تو کیا ہے مجھے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے پردے کا ٹائم نہیں ہے. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. حضرت فاطمہ سوچے کہ کل تم کو پوچھ لے گی کہ پردہ کہاں گیا، تم نے میری پردے کی لاج نہیں رکھا. حضرت عائشہ کہے گی تم نے میری پردے کی لاج نہیں رکھی، میں نے پوری زندگی میں کیا ہے نبی کے طریقے پر چلتی رہی، نبی والے اخلاق اپناتی رہی، بچوں کی پرورش کرنا بھول گئی. کل قیامت کے دن پکڑو گی. کیا ہے ہمارے نوجوان دھیان سے سنے، میں نے کیا کہا، یہ دیکھو شاہ رخ بھول چکا میری بات، سو گیا. اس لیے کیا ہے میں یہ بات کر رہا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام محبت کرتے تھے. اس سے پہلے کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا. پہلے نمبر پر اللہ کی محبت، دوسرے نمبر پر رسول کی محبت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نہیں بھولیں گے. ہم آج تمام یہ نیت کرے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرے، آپ بھی توبہ کی نیت کرے، میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں کہ کیا ہے آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد ہم دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد گالی گلوچ نہیں دیں گے، آج کے بعد اپنی بیوی کو نہیں ستائیں گے، آج کے بعد
جو ہے بیوی اپنے شوہر کو نہیں ستائے گی، جو بھی معاملہ ہو گیا ہے آج صلح کر لے، صلح سے اللہ بھی راضی۔ اگر آپ نے صلح کر لی اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ ہمارے نوجوانوں، اللہ سے محبت کرو گے، رسول سے محبت کرو گے، کیا ملے گا؟ لڑکی بھی اچھی ملے گی۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ میں داڑھی رکھوں گا بیوی نہیں ملے گی، میں کیا ہے کفنی پائجامہ پہنوں گا، لباس پہنوں گا، بیوی نہیں ملے گی، کیا ہے اچھے کپڑے پہنوں گا، کیا ہے شرٹ پینٹ پہنوں گا تو ہی بیوی ملیں گی۔ نہیں نہیں، تمام چیز ملے گی، شرط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا، تمام چیز آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معاف کرنا کہ میں سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، اس لیے میں اتنا بات نہیں کر سکا۔ آخر کار کیا ہے ہم لائٹ بند کر دے، آج کیا ہے ہم سچی پکی توبہ کر لے، لائٹ کو بند کر لیجئے اور کیا ہے دل کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور عورتیں بھی کیا ہے آج اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنی تمام مسورات کیا ہے یہ نیت کرے میں اپنی بیٹی کی حفاظت فرماؤں گی، اپنے بچے کی حفاظت فرماؤں گی۔ ہمارے نوجوان کیا ہے یہ توبہ کرے، یہ آج کی مبارک مجلس ہے۔ دعا کر لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ جی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے پیارے بندے موجود ہیں، یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی رحم کا معاملہ کر دیجئے، کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر عشق نبی پیدا کر دیجئے، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ یہ قذابوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، یہ جھوٹے دعوے داروں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، اب سخیوں کے سخی ہیں، داتاؤں کے داتا ہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، امی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، آپ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ماں اس کو معاف فرما دیتی ہے۔ اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، رحیم آقا کریم آقا معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اے اللہ آپ کو ناراض کیا ہے، آپ کے رسول کو ناراض کیا ہے، آپ کے دل کو دکھایا ہے۔ اللہ جی اے اللہ ہماری طرف سے بہترین بدلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیجئے۔ نبی جی ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے دل کو دکھایا ہے۔ اللہ جی اللہ کے نبی جی ہم نے آپ کے دل کو دکھایا ہے، معاف کر دیجئے۔ اللہ یہاں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، تجھے لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تجھے تلاش کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ اتنا کچھ نہیں بول پایا ہوں، اے اللہ تو ہی ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے، میرے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ مجھے بھی حق پر چلانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ یہاں مائیں عورتیں بچی جوان تمام بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ تجھے منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے کاروبار نہیں مانگتے، آپ سے پیسہ نہیں مانگتے، آپ سے شہرت نہیں مانگتے، آپ سے دنیا کا مال و متاع نہیں مانگتے، ہم تو آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جی اے اللہ پورے مجمع کو قبول کر لیجئے، یا اللہ یہاں سے عالم حافظ پیدا کر دیجئے، یا اللہ یہاں پہ مجمع کو جو بھی نیک جائز تمنا ہے کہ تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہوں میں ملوث ہے وہ گناہوں سے جان چھڑا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام عورتوں کو بچیوں کو اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط نظر رکھنے والوں کی غلط نگاہی سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں قیمتی مجمع موجود ہے، نوجوان موجود ہے، یہ امت کا بڑا طبقہ موجود ہے، یہ اللہ پورا نوجوان ہے، ان کا
قبول کر لیجئے، اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اللہ ان کو امت کا خالد بن ولید بنا دیجئے، اللہ جن کو امت کا عمر بنا دیجئے، امت کا ابو بکر بنا دیجئے، امت کا پیر ذوالفقار صاحب بنا دیجئے، امت کا طارق جمیل بنا دیجئے ان کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب جب فتنے اٹھے اے اللہ ایسے نوجوانوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ یا اللہ بے سہاروں کو سہارا دینے والے رب آپ راضی ہو جائیے، اللہ دل کے دکڑے کو آپ سن لیجئے، اللہ آپ کو منا رہے، آپ کو منا رہے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، اے اللہ اس بستی کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم کر دیجئے، اللہ ہدایت کا چشمہ پیدا کر دیجئے، اے اللہ یہاں علماء کی آمد آتی رہے، ایسے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ یہاں کے علماء کو قبول کر لیجئے، اللہ مسجد کے امام کو قبول کر لیجئے، اس کی دنیا بھی بنا دیجئے، ان کی آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ یہ جنہیں پروگرام رکھا ہوا ہے یا اللہ جو فکر مند ہے یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ وہ صرف آپ کو تلاش کرنے کے لیے یا اللہ یہ کر رہے اور کوئی غرض نہیں ہے، یا اللہ حافظ سلیم صاحب نے اور یہاں کے بستی والوں نے یا اللہ جو ساتھ دیا، یہ نوجوانوں نے یہاں مجھے جس نام نہیں پتا، اے اللہ تمام کو قبول کر لیجئے، تمام کو اپنا بنا لیجئے، تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اللہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ رمضان کو ہم کیسی گزارنے والا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے، موبائل بھی چھڑوا دیجئے، غلط کام بھی چھڑوا دیجئے، اے اللہ اچھے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اچھے فیصلے فرما دیجئے، حالات کو بدل دیجئے، حالات کو بدل دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کا فیض تا قیامت قائم فرما دیجئے، اے اللہ جو بولنے کمی کوتاہیاں ہو گئی اے اللہ وہ معاف فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ